بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارا ابھی پہلا باب ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدا کیسے ہوئی، اس کی آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 5۔ پہلی 4 حدیث آپ نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھی ہوں گی۔ جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ جا کر پچھلی ویڈیوز کھول کر وہ حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم حدیث نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کی، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کلام الہی لا تحرک کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر یہ آیات اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کو جمع کرنے دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو یہ تھی آج کی حدیث۔ اگلی حدیث پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وقت بہ وقت آنے والی تمام احادیث ترتیب کے ساتھ ملتی رہیں، اور احادیث کو شیئر ضرور کریں تاکہ اس کا ثواب دارین آپ کو بھی ملے۔ اللہ حافظ۔